السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے حروف کی تفخیم اور ترقیق کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ کون سے حروف کو ہم کب موٹا پڑھیں گے اور کون سے حروف کو کب باریک پڑھا جائے گا۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، تو چلے آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ کب وہ پر پڑھے جائیں گے، کب وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تفخیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ تفخیم کہتے ہیں بھرنا یا موٹا کرنا، ٹھیک ہے، پر کرنا، بھرنا، موٹا کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اور اگر میں ایک لائن میں اس کی بات کروں، اصطلاحی معنی کی بات کروں، تو یہ ایک ایسی آواز کا نام ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے۔ کون؟ تفخیم۔ تفخیم کیا ہے؟ ایک ایسی آواز کا نام ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے۔ جیسے منہ کو اس طرح سے بھرے گی جیسے ہم غبارہ بھرتے ہیں اور ہمارا منہ تھوڑا سا پھولا ہوا ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ کیا ہے؟ منہ کو بھر دے گی۔ کون؟ تفخیم۔ اب ترقیق کی بات کرتے ہیں۔ ترقیق کہتے ہیں دبلا پتلا ہونا یا باریک ہونا، ٹھیک ہے۔ اب ترقیق جو ہے یہ ایک ایسی باریک آواز کا نام ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اپوزٹ ہے، کس کے؟ تفخیم کے۔ ترقیق کیا ہے؟ تفخیم کے اپوزٹ ہے۔ تفخیم ایک ایسی آواز ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دیتی ہے، اور ترقیق کیا ہے؟ یہ ایک ایسی باریک آواز ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ترقیق ہے۔ باریک اور دبلا پتلا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ ترقیق کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں حروف مستعلیہ کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں۔ ویسے ہم اس کو ایک دفعہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن چونکہ آج ٹاپک پھر سے انہی سے ریلیٹڈ ہے تو ہم ان کو ایک دفعہ پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ حروف مستعلیہ کیا ہیں اور کتنے ہیں۔ تو حروف مستعلیہ کا جو لفظ ہے یعنی مستعلیہ، یہ اصطلاح سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے موٹائی یا بلندی، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ سے مراد وہ حروف ہیں جو پر اور موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ 7 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف، ٹھیک ہے۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ پر اور موٹا پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ بھی آ جائیں گے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ان کے اوپر کیا ہے، ان کے آگے پیچھے کیا ہے، کون سی حرکت ہے، کون سی حرکت نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ یہ جہاں پہ بھی ہوں گے ان کو پر اور موٹا پڑھا جائے گا، ان 7 حروف کو، ٹھیک ہے۔ اب ان کو یاد کرنے کا ایک مجموعہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ خصوع، ضاغطن اور قز۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان 7 حروف کو یاد کرنے کا ایک مجموعہ ہے، ایک ٹپ ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ حرف ہمیں یاد رہیں۔ خصوع، ضاغطن اور قز، جہاں پہ بھی یہ حروف آ جائیں گے ان کو پر اور موٹا پڑھا جائے گا۔ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کہ جو حروف پر اور موٹے پڑھے جائیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے یہ، اور 7 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ خصوع، ضاغطن اور قز، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حروف مستعلیہ کی کچھ مثالیں بھی ڈسکس کی گئی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ حروف مستعلیہ ہیں اور ان کو کس طرح سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقبول، بقبول، یہاں پہ قاف جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پر اور موٹا کر کے پڑھیں گے۔ بقبول، اس طرح سے۔ داخل، خا کو پر اور موٹا پڑھیں گے۔ داخل، رزقا، رزقا، قن، کاف کو پر اور موٹا پڑھیں گے۔ یرزق، کاف کو پر اور موٹا۔ قالت، قالت، کاف کو یہاں پہ بھی پر اور موٹا۔ آگے دیکھیے گا۔ مصدقا، مصدقا، سواد ہے، پر اور موٹا پڑھا جائے گا۔ قاف بھی پر پڑھا جائے گا۔ آگے ہے ہمارے پاس یصلی، یصلی، یہاں پہ بھی سواد ہے، اس کو پر اور موٹا پڑھیں گے۔ بغیر، غین ہے، یہاں پہ اس کو بھی پر اور موٹا پڑھیں گے۔ طیبتاً، تو ہے پر اور موٹا، اس کو طیبتاً نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ باریک ہو جائے گا، ہم نے تو کو پر پڑھنا ہے۔ طیبتاً۔ آگے دیکھیں۔ قائم،
قائم، قا قاف ہے پر اور موٹا، الصالحین، سواد ہے یہاں پہ، اس کو ہم کیا کریں گے، پر اور موٹا پڑھیں گے۔ یہ چند مثالیں تھیں حروف متعالیہ کی، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن سے ایک دفعہ پھر سے نکل جائے کہ کیا ہوتے ہیں حروف متعالیہ جو ہمیشہ پر اور موٹے پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، خسوا، دغتین اور کز، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، صاد، ضاد، طاء اور ظا، یہ وہ حروف ہیں جن میں 2 درجے کی تفخیم پائی جاتی ہے۔ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں 2 درجے کی موٹائی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اصطلاح بھی ہوتا ہے اور اتباق دونوں ہوتے ہیں، اس وجہ سے کیا ہے کہ ان میں 2 درجے کی موٹائی ہوتی ہے، ان کو زیادہ پر کیا جاتا ہے۔ پھر جو ہے قاف، غین اور خا، ان میں صرف ایک ہی درجے کی تفخیم ہوتی ہے، کیونکہ ان میں صرف اصطلاح پایا جاتا ہے، یعنی صرف حروف مستعلیہ سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے کیا ہے ان میں صرف ایک درجے کی موٹائی پائی جاتی ہے، آپ یوں اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ حروف مستعلیہ میں جو تفخیم ہوتی ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں جو موٹائی ہوتی ہے یا اس کو پر کرنا جو ہوتا ہے، بھرنا جو ہوتا ہے، وہ مستقل ہوتا ہے، چاہے وہ متحرک ہوں چاہے وہ ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی حرکت سے پہلے یا اس حرکت کے اعتبار سے اس موٹائی میں اس بھری جانے والی آواز میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے، یعنی کہیں پہ وہ موٹائی زیادہ ہوگی، کہیں پہ وہ کم ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اس میں ایک پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے حروف شبہ مستعلیہ، ٹھیک ہے۔ شبہ مستعلیہ کہتے ہیں جو مستعلیہ کے ساتھ مل جل سکتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ 3 حروف ایسے ہیں جن کو حروف شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے، کون کون سے؟ الف، لام اور را، جو موٹا ہونے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، حروف مستعلیہ کے ساتھ مشابہ ہو سکتے ہیں۔ الف، لام اور را کہیں پہ پر پڑے جاتے ہیں، کہیں پہ یا باریک پڑے جائیں گے، ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ کنڈیشنز، اور جب ہم ان کو پر پڑھیں گے تو یہ کیا کریں گے، یہ حروف مستعلیہ کے ساتھ مشابہ ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے حروف شبہ مستعلیہ۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آج آپ کو لیسن سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کیوری سالو کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔